شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں تقریباً 27 دعاؤں کو ناموں کے ساتھ لکھا ہے. ان میں سے ہر ایک دعا کا نام اور نام کا ترجمہ اور وہ دعا کون سے معصوم سے روایت ہے اور کیا پڑھی اور کب پڑھی جائے اور کیوں پڑھی جائے. دعائے کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی. سلسلے کے اعتبار سے شیخ عباس قمی نے اس دعائے کمیل کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا ہے. فرسٹ پہ دعائے صبا ہے. دعائے کمیل کی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے شاید کہ میں اس کی وضاحت بیان کروں، لیکن ذرا سا پس منظر واضح ہو جائے. اصل اس کا نام دعائے خضر ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. یہ کہاں پر تعلیم دی گئی؟ مسجد بصرہ میں. کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں مولائے کائنات کی خدمت میں حاضر تھے اور امام علیہ السلام کے پاس اور بھی آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور امام سے سوال کیا گیا سورہ دخان کی آیت نمبر 2 کے بارے میں، فیہا یفرق کل امر حکیم کے بارے میں. اور یہ شاید آپ نے موضوع سماعت فرمایا ہو نیمہ شعبان، نصف شعبان کے موضوع پر. تو امام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی اس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی زندہ وجود ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں خدا اس رات میں فیصلے نہ کرتا ہو. روزی اور رزق کے اعتبار سے، عمر اور حیات کے اعتبار سے، اور سعادت اور خوشبختی کے اعتبار سے. کہ کون سی رات کی نیمہ شعبان کی، اور اس میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں دعائے خضر کی تلاوت کرے انسان تو اس کی روزی میں برکت رہتی ہے. 4 باتیں بیان کی مولا دعائے کمیل کے بارے میں، اور وہ 4 باتوں میں سے ہم شاید کسی ایک بات پر بھی اگر اس دعا کو پڑھ لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. حیرت کی بات ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، جہاں علی دے گئے وہاں کیوں نہیں سوچتے ہیں. کیونکہ دعائے کمیل کو ہم نے ایک تعقیبات کے طور پہ لے لیا. مجھے معاف کیجیے گا، میں کیا کروں، پر روٹین لائف پہ پڑھنا ہے کہ بس شب جمعہ ہے تو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے دعائے کمیل پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ امام علیہ السلام نے اتنا اشارہ کیا دعائے الخضر. یہ صاحبان علم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خضر کی دعا امام کیوں بتائیں گے؟ اس لیے کہ جو موسیٰ کو پڑھائیں وہ خضر، اور جو خضر کو پڑھائیں وہ علی. اللہ اکبر. اور یہ بات بہرحال بہت دفعہ آپ سماعت فرما چکے. حضرت خضر سے اس دعا کو امام نے منسوب کیا، اور اس کے بعد جب آپ نے جملہ ارشاد فرما دیا تو آپ چلے گئے. کسی نے اٹھ کر سوال نہیں کیا. اگر مولا درہم و دینار بانٹ رہے ہوتے تو سب سے پہلے کہتا مولا کتنے مجھے دیں گے، تو آئے خضر کون پوچھے گا، مولا چلے گئے. اب سوچئے کوئی ہے اس امت میں جو خضر کی طرح ہو؟ خضر کا مطلب آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی صفت ہے، آپ کا لقب ہے. اصل آپ کا نام کالیہ بن مالک ہے. آپ جہاں سے گزرتے ہیں اگر زمین بالکل بنجر اور مردہ بھی ہو تو آپ کے قدموں کی برکت سے حیات و زراعت پیدا ہو جاتی. یہ سمجھانے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کیا مطلب ہوا جملے کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ خضری بننا چاہتے ہیں تو ایسے ہو جائیں کہ دوستوں کے درمیان جائیں تو نفرتیں ختم ہو جائیں، خاندانوں کے بیچ میں آئیں تو محبتیں قائم ہو جائیں، ہمارے وجود سے تفریق نہ بڑھے، تقسیم نہ بڑھے، بلکہ محبتیں بڑھنے لگیں. ہم یہاں کی بات وہاں نہ پہنچائیں، اور پہنچائیں تو ایسے پہنچائیں کہ ناراض راضی ہو جائے، بھائی بھائی سے مل جائے، بیوی شوہر سے مل جائے، خاندان خاندان سے مل جائے، تو ہم بھی حضرت خضر کی طرح ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کی ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اگر ہم اور آپ لشکر امام میں شامل ہوئے. اب جس کو ملاقات کرنا ہو خضر علیہ السلام سے وہ تیاری کر. 4 کام کون سے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کام کہ جو دعائے کمیل پڑھے گا
خدا اس کے اہم کاموں کے لیے کفایت کرے گا. دعائے کمیل خود اکیلی کافی ہے کفایت کرنے والی. جو دعائے کمیل پڑھے اس کی مشکلات کے حل کے لیے دعائے کمیل خود کافی ہے. آپ نیت تو کیجئے، آپ اس طرح سے نیت کیجئے کہ میں دعائے کمیل کی تلاوت کرتا ہوں برائے کفایت امور، اپنے روزگار اور جاب کی کفایت کے لیے، مشکلات کے خاتمے کے لیے، قربتاً و طاعتاً الی اللہ. اب پڑھیے. اور کیسے ممکن ہے آپ پڑھیں درود کے بغیر؟ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اگر دشمن کا شر ہو تو شر دشمن سے تحفظ کے لیے دعائے کمیل نصرت خدا ہے. دعائے کمیل ہتھیار، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا. سلاح المومن الدعا. تو یہ دعائے کمیل ہے نصر پروردگار، نصرت خدا. امام کے الفاظ. دعائے کمیل. تیسرا مسئلہ کہ یہ رزق و روزگار کی علامت ہے. اگر آپ کی روزی میں برکت نہ ہو رہی ہو، دعائے کمیل پڑھیں برائے وسعت رزق، خدا آپ کی روزی میں برکتیں اتار دیتا ہے. چوتھا اور آخری مسئلہ، اگر گناہوں کے بخشے جانے کا مسئلہ ہو تو دعائے کمیل انسان کے گناہوں کی بخشش کا سہارا بن جاتی ہے. تو 4 بڑے کام آپ کے سولو ہو جاتے ہیں دعائے کمیل سے. اور یہ شب جمعہ کے ساتھ قید نہیں ہے، جب چاہیں پڑھیں. اس لیے کہ امام نے اس کے 4 فائدے بیان کیے ہیں، اور 4 فائدوں میں یہ جب بھی مشکل پیش آئے آپ پڑھ لیجیے. امام نے کمیل سے فرمایا تھا کہ ہر شب جمعہ، اور نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 دفعہ، ورنہ سال میں 1 دفعہ، ورنہ پوری زندگی میں 1 بار تو پڑھ لو. اللہ اکبر. کسی اور دعا کے بارے میں نہیں ملتا. بعض روایات میں کہ مولائے کائنات یہ پوری دعا حالت سجدہ میں پڑھتے تھے. تو ان میں سے بعض مقامات پر کہیں آپ کو فیل ہو کہ آپ کو سجدہ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں. اگر کسی جملے میں پہنچ کے آپ کی کیفیت یہ ہو جائے کہ آپ بیٹھے بیٹھے چاہتے ہو کہ ذرا سا اور قریب ہو جائیں تو آپ سجدے میں چلے جائیے. جب سجدے میں جا کے کہیں گے یا ربی، تو 2 باتیں جمع ہو جائیں گی. دعا خضر کی ہوگی، عطا امیر المومنین کی ہوگی، سہارا کمیل کا ہوگا، اور سجدے کی حالت خدا کی قربت میں حضرت ابراہیم کی روش ہوگی، حبیب خدا کا طریقہ عمل ہوگا.